خدا شکوہ کر رہا ہے مشرکین سے، فرمایا میرے رسول کتنے جاہل ہیں یہ لوگ، میرا شریک بناتے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، ان لوگوں نے اللہ کے شریک جو بنائے ہیں، کیا انہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز خلق کی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ کسی نے کچھ خلق نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا اللہ نے۔ خلقوا کا خلق ہی، کیا انہوں نے بھی ویسا خلق کیا ہے جیسا میں نے کیا؟ میں نے شیخ حاج اللہ سے سوال کیا، پالنے والے خالق تو اور ہیں تیرے سوا، اور بہت سے ہیں۔ ملک مصور ہے، شکم مادر میں بچے کی تصویر بناتا ہے، آواز قدرت آئی جاہل نہ بن، تصویر بناتا ہے تجھ جیسی ان جیسی جو میں نے خلق کیا۔ اور آخر مولوی کی چھاپ تھی مجھ پر بھی، مولوی یہاں باشد کے چپ نہ شبد، مولوی کہتے اسی کو ہیں جو چپ نہ ہو سکے۔ میں نے کہا یہ تو میں لاجواب ہو گیا، میں نے کہا اللہ میاں عیسیٰ بھی تو خالق ہے، اور خود تو نے قرآن میں اس کی خالقیت کو تسلیم کیا ہے یہ کہہ کر اذ تخلق من الطین کہایت الطیر، جب تو خلق کرتا تھا پرندہ کا ہذیان بکنے لگا ہے۔ میں نے یہ کب انکار کیا کہ وہ پرندے کا خالق نہیں، وہ صرف پرندے کا خالق ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خالقو کا خلق ہی، کسی نے مجھ جیسی تخلیق کی۔ آخر لاہور والوں تنگ آ کے میں نے کہا اچھا میرا مولا علی وہ تو بڑا خالق ہے، بڑے دعوے ہیں اسے خالقیت کے، کا ہذیان نہ پک، علی کی بھی خلاقیت جا کے تخلیق آدم پہ دم توڑ دیتی ہے۔ علی آدم بناتا ہے، میں علی بناتا ہوں۔ میرا تو یہ دعویٰ ہے عطا درجہ خالقوں کا خلق ہی، کہ مجھ جیسی خلق لائیں، جنہیں میں نے بنایا ان کی مثال لاؤ۔ گھروں میں جا کے ٹھنڈے موسم میں یہاں زیادہ سوچنے کی تکلیف نہیں دوں گا آپ کو، گھر جا کے لحاف کی گرمی میں سوچئے گا ضرور، اللہ جنہیں بے مثال بنا کے پیش کرتا ہے، انہی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا کہتا ہے میں ان جیسا ہوں۔ اللہ انہیں شیخ صاحب بے مثال بنا کے ملک پیش کرتا ہے۔ سردار صاحب امام علی نے علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، اور کہتے ہیں میں ضامن ہوں جو اس طرح اللہ سے دعا کرے رد نہیں ہوگی، چاہے اسے نئی لوح بنانا پڑے، چاہے اسے نیا قلم تخلیق کرنا پڑے، چاہے نئی تقدیر تراشنا پڑے، رد کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس دعا میں یہ جملے ہیں اسألک بحق الذین اصطفیتہم من خلقک ولم تجعل فی خلقک مثلہم احدا، پالنے والے میں تجھے تیری اس مخلوق کا واسطہ دیتا ہوں جنہیں تو نے اپنی مخلوق میں سے چنا، اور جن کی مثل تو نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو بھی نہیں بنایا۔ نہیں اسے فلسفہ کیا ملا ہمیں؟ میں نے کہا فلسفہ یہ ہاتھ آیا، دعا اسی کی قبول ہوتی ہے جو 14 کو بے مثال مانے۔ صرف یہ نہیں بلکہ منزل ظہیر بھائی اس سے آگے کی ہے، صرف یہ نہیں کہ انہیں بے مثال ماننا ہے تو دعا قبول ہوگی، جو بے مثل نہیں مانتا انہیں اس کی دعا رد ہوگی۔ صرف دعا رد نہیں ہوگی ملک، اور ایک اور نقصان بھی ہوگا۔ یہ جو سرکار صادق کا خطبہ میں نے سنایا تھا تمہیں، بہت کچھ 80% رہ گیا تھا، اس میں ایک جملہ تھا جو سرکار نے بولا تھا کہ لا یقبل اللہ عملا عامل جاہل حق لا، فرمایا کوئی لاکھ عمل کرتا رہے اگر ہمارے حق سے جاہل ہے اللہ عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ اسی سرکار کا دوسری جگہ فرما رہے الشک فینا اہل البیت یبطل الاعمال، ہم اہل بیت میں شک کرنے سے عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ مقصد کیا؟ شک اہل بیت میں کرو، عمل کیوں باطل ہو جائیں؟ عمل تو اللہ کے لیے ہو رہے ہیں۔ بھئی نماز خدا کی ہے، شک اہل بیت میں ہے، نماز کیوں باطل ہو رہی ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، روزہ کیوں باطل ہے؟ حج اللہ کے لیے ہے، شک اہل بیت میں ہے، حج کیوں باطل ہے؟ سرکار بتائیے نا اپنے موالیوں کو، حلالیوں کو، حبداروں کو، فرماتے اس لیے لِأَنَّهُ ذِرْوَةُ التَّوْحِيدِ وَسِنَامُهُ، فرمایا وہ تو غائب ہے، وہ تو سامنے نہیں آتا، اس کی توحید کی علامت کے طور پر ہم سامنے آئے، جو ہمیں مانے اسے مانا، جو ہم میں شک کرے اس میں شک۔ ایک لفظ ملک ہور میں
تمہارے سامعین کو تحفہ کرنے لگا، تحفہ دینے لگا. ذات واجب ہاشمی جا کے گھروں میں سوچنا، رفیق صاحب جی گھروں میں جا کے سوچنا، 50 اشروں پہ بھاری نہ ہو، لیکن بھاری لگے گا اسی کو جو حقائق کو تولنے کا میزان رکھتا ہے. سرکار فرماتے ہیں نحنو ادلہ علی توحیدہ، ہم دلیل ہیں اس بات پر کہ وہ واحد ہے. ہم دلیلیں ہیں اس کی توحید پر. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے سرکار کے فرمانے کا سردار صاحب کہ بندہ سنتا ہے وہ خالق ہے، ادھر ہم کہتے ہیں ہم خالق ہیں. بندہ سنتا ہے وہ رازق ہے، ہم کہتے ہیں ہم رازق ہیں. بندہ سنتا ہے وہ حاضر ناظر ہے، ہم کہتے ہیں ہم ہیں. بندہ سنتا ہے وہ قادر ہے، ہم کہتے ہیں ہم قادر ہیں. تو جب گڈ مڈ ہونے لگتی ہے تو جو صحیح خواہد تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے کہ سارے جو دعوے اس کے وہی ان کے، پھر دیکھتا ہے یہ تو 14 ہیں، اللہ کو تو ایک ہونا چاہیے. لاؤ ایسے جنہوں نے مجھ جیسی تخلیق کی ہو، خالقوں کا خلق ہی مجھ جیسے ہیں. علی اس جیسا خالق نہیں ہو سکتا کوئی. کیا میں بتاتا رہتا ہوں اپنے سامعین کو، حیدر شاہ ہر صفت اللہ نے اپنی علی کو دے دی ہے سوائے ایک کے. تم تو 99 ناموں کے چکر میں ہو، 1001 نام تو اس کا دعائے جوشن کبیر میں ہے. اور اسی امیر کائنات کی زبانی شیر صاحب، امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ وہاں کے 80,000 سال حسنین کے نانا کا نور اللہ کی صفتیں بیان کرتا رہا، تو یہ ہے، 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 تو یہ ہے. تو اب یعنی یہاں کے بھی اگر 80,000 سال لگائے جائیں تو اللہ جانے کتنے نام بنتے ہیں. دنیا کے کمپیوٹر مل کے بھی وہ حاصل جمع کا عدد ہمیں نہیں دے سکتے کہ کتنے نام. وہ سارے کے سارے اللہ نے علی کو دے دیے. میں نے ظاہر بھائی سادگی میں کیا کہہ دیا ہے، وہ سب کچھ دے دیا سوائے ایک کے. یا علی میری ہر نام پہ قبضہ کر لو. میرے گھر کے جو مالک ٹھہرے، اللہ کے گھر میں نہیں اترا علی، اتارا ہی اسی لیے ہے کہ دنانے کو بتا دے، پتہ چل جائے کہ میرے گھر کا وارث کون ہے. سب کچھ دیا سوائے ایک صفت کے ملک اور سوائے ایک نام کے. یا علی سب بننا، کبھی متکبر نہ کہلوانا، خالق کہلوانا، خلاق کہلوانا، رازق کہلوانا، رزاق کہلوانا، ذوالجلال کہلوانا، ذوالاکرام کہلوانا. خبردار ہے علی، متکبر صرف میں ہوں، تم بھی تکبر نہ کرنا. کیوں میرے مالک؟ بے شک تو اتنا بڑا باکمال شہنشاہ ہے کہ چشم زدن کے کروڑویں حصے میں اربوں کائناتیں بنا بھی سکتے ہو، اجاڑ بھی سکتے ہو. تم اپنے جیسا علی خود نہیں بنا سکتے. سب کچھ کر سکتے ہو، تم اپنے جیسا علی نہیں بنا سکتے ہو. وہ چونکہ میں بنا سکتا ہوں اس لیے تکبر میرا حق ہے. میں اچھا صحیح خواہد ظاہر بھائی، کسی بات پہ جب کوئی صاحب فن اتراتا ہے تو اس کی اتراہٹ میں اس کا غرور جھلکتا ہے نا. میں کوئی جملہ کہوں اور کہنے سے پہلے اتراؤں کہ یہ جملہ یا اس جیسا جملہ کوئی کہہ کے دکھائے، اس کا مطلب ہے مجھے غرور ہے اس جملے پر. جن کو بنا کے ان کا خالق اترائے. پالنے والے یہ سارے کے سارے جتنے شیعہ سنی یہاں جمع ہیں، یہ سب 14 کو چاہنے والے، ماننے والے، یہ جاننا چاہتے ہیں آخر تو نے کیا بنا ڈالا ہے ان کو کہ اترائے چلا جا رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر متکبر کہلوا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آواز کو دادے غزن فرحیزیان نہ پک. جب میں نے ان کو بنایا تو بتا کوئی شاید تھی؟ شاید تو تھی نہیں. ان سے پہلے اگر زمین ہوتی تو پھر ان میں سے خاکی پن جھلکتا. مجھے ذات واجب کی قسم میں عرش پہ سردار صاحب لے کے جانا چاہتا ہوں اپنے سارے سامعین کو. ہاں، جس کے پاس شہپر مودت ہے اور ذوق پرواز بھی رکھتا ہے وہ اڑنے کو تیار ہو جائے. ٹوٹے ہوئے پر والے کا میں ضامن نہیں ہوں. اگر دیکھو میں نے آدم کو مٹی سے بنایا، خاکی پن جھلکتا ہے نا. یہ خاکی پن ہی تھا کہ آرزو کر بیٹھا میں بھی ان جیسا ہوتا. اگر آدم خاک سے نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ تمنا نہ کرتا. غضنفر تو خود بتا، ان سے پہلے آسمان تھے، اگر ہوتے تو ان میں ملکوتیت جھلکتی، یہ فرشتے نظر آتے. اور اگر یہ فرشتے نظر آتے تو پھر اپنی شفا کے لیے خود کوئی در ڈھونڈتے پھرتے. میں نے غلط کہا؟ کیوں صحیح خواہد؟
کیوں ملک حر؟ عطا حیدر شاہ، ظاہر بھائی ایسا ہے نہیں؟ فرشتے کہاں سے؟ حالانکہ فرشتے یعنی کوئی مذاق، کسی مذاق چیز کا نام شفیق زیدی فرشتہ ہے؟ کیوں ملک عباس؟ فرشتہ تو وہ چیز ہے کافور جنت سے تراشے ہوئے پر رکھتا ہے فرشتہ، سارا دن نوح کو قوم پتھر مارتی ہے، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور ہو جاتا ہے، اللہ جبریل سے کہتا ہے جا پر پھیر، پر پھیرتا ہے، زخم مل جاتے ہیں۔ یعنی فرشتہ عطاشا اسی چیز کا نام ہے جو نبوت کو شفا دے دے، نبیوں کو شفا دینے والا فرشتہ۔ خود سردار صاحب زخمی ہو جائے، فرشتہ زخمی ہو جائے، پھر کہاں آتا ہے؟ آیا رسول کے پاس تھا، رسول نے شفا نہیں دی۔ ہے تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول شفا نہیں دے سکتے تھے؟ ایسا سوچنا بھی کفر ہے۔ قرآن مصدر شفا ہے اور قرآن تجلی ہے عقل رسول کی، تو جو جس کے عقل کی ایک تجلی مصدر شفا ہو کیوں نہیں دی؟ علت تھی ملک حر، ہم جیسے بے علموں کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے رسول، اور حسین سے بھی شفا نہیں دلوائی۔ جبریل سے کہا قل لہ ان یمسح جناحہ بمہد الحسین، اس سے کہو کہ حسین کے گہوارے سے، حسین کے جھولے سے مس کرے۔ نہیں، کہا ہوا جملہ بھی غضنفر کہتا ہے تو نیا کچھ کہنے کے لیے کہتا ہے، جو میرے روز کے سامعین کے ذہن میں آ رہا ہے اس طرف میں جا نہیں رہا۔ جھولے سے مس کیا، جھولا سونے کا تھا؟ جس نے ہمیں کہا مرد کے لیے حرام ہے اپنے بچے کو سونے کے جھولے میں لٹائے گا، جھولا لکڑی کا تھا۔ ہمیں سردار صاحب رسول بتانا یہ چاہتے ہیں، او دنیا والوں، جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کے برابر نبوت اور ملکوتیت نہیں، کون حرامی ہے جو مجھ جیسا ہو سکے؟ جس کے بچے کے جھولے کی لکڑی کی برابری نبوت نہیں کرتی، ملکوتیت نہیں کرتی، اس محمد مصطفیٰ کی برابری کون کرے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں اگر ان سے پہلے آسمان ہوتے تو یہ فرشتے، بات بولی تو نہیں، ان سے پہلے نور بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں شعر بشارت، جیسے آج اگر کوئی سچ مچ میں حاتم سے بڑا سخی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں یار حاتم ہے، اب چاہے اسے بڑا بھی ہو، کیوں؟ ہمارے سامنے سمبل ایک ہی ہے، تو اس لیے نور بھی ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں نور سے، ورنہ نور مخلوق ہے، نور شے ہے، یہ ہر شے سے پہلے ہے، ہر مخلوق سے پہلے ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے پہلے نور ہوتا، میں انہیں نور سے بناتا، تو پھر یہ سورج جیسے لگتے، پھر یہ چاند جیسے لگتے، سورج ان کی انگلی کے اشارے کا منتظر، چاند کی طرف یوں کریں، کلیجہ دو ٹکڑے، ان سے پہلے شے نہیں تھی، ان سے پہلے نہ مادہ، نہ طینت، نہ طبیعت، نہ مثال، نہ عنصر، نہ جوہر، نہ عرض، نہ نور، نہ شے، کچھ نہیں تھا۔ ان سے پہلے صرف میں تھا۔ اگر نور سے بنتے، نور جیسے لگتے، چونکہ میں نے اپنے اندر سے نکالا ہے، مجھ جیسے لگتے۔ لگتے جو چیز ان سے پہلے ہوتی اس سے بنتے، اسی جیسے لگتے، چونکہ ان سے پہلے صرف میں تھا۔ یہ بے دل کے دل کی خواہش ہے، یہ بے دل کی مشیت ہے، چونکہ میری اندیت سے نکلے ہیں، مجھ جیسے لگتے ہیں۔ اور میں کہنے یہ لگا تھا ظہیر بھائی، آج سے پہلے پتہ نہیں کسی نے آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے یا نہیں، میں کرائے دیتا ہوں۔ یہ کبھی آپ نے سوچا نعرہ تکبیر ٹھیک لگتا ہے، نعرہ رسالت بھی خوب لگتا ہے، لیکن جو ہی نعرہ حیدری کہا جائے، دونوں نعروں سے اوپر آواز اٹھ جاتی ہے نعرہ لگانے والوں کی خود بخود۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ علی دونوں سے چھوٹا ہے، علی جلی سے بھی چھوٹا، نبی سے بھی چھوٹا، اللہ سے یوں چھوٹا کہ اللہ کا بندہ، رسول سے یوں چھوٹا کہ رسول کا محکوم۔ تو محکوم اور چھوٹے کے نعرے کی آواز میں خود بخود سپرنگ لگ کہاں سے جاتے ہیں؟ اور راز کی بات بتاؤں، پلے باندھ کے رکھنا، اس کی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہا تھا رسول نے، یا رسول اللہ کہا تھا علی نے، اور پہلی دفعہ یا علی کہا تھا جلی نے، کیونکہ یہ خالق کا لگایا ہوا نعرہ ہے، نعرہ ہے علی کے نام کا، لگانے والا ہے علی الاعلی۔ شیر بشار، علی کا مل جانا اتنا مشکل نہیں، علی کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ علی کا ملنا مشکل نہیں، علی کو سنبھالنا سائیں خاج بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے جی، وہ نصیب والا ہی سنبھال سکتا ہے۔
اسی لیے رسول کی 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث میرے خیال بچوں نے بھی رٹی ہوئی ہوگی، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا. یہ نہیں کہا کہ من عاش علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت پہ جیے گا. اللہ کہتے ہیں یہ ہے میری مخلوق. فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہ، جیسے میں نے خلق کیے دکھاؤ کسی نے ایسے کیے ہوں. اور میں جب بناتا ہوں ایک جیسے بناتا ہوں. ما ترى فی خلق، بس ختم ہو گئی میری گفتگو. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کہتا ہے رحمان کی مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں. جن کو رحمان نے بنایا ہے سب ایک جیسے ہیں. جن کو رحمان نے بنایا ان میں تفاوت نہیں، فرق نہیں. مالک ہم تھوڑے پڑھے ہوئے ہیں، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا جاہل نہ بن، جو میں بناتا ہوں وہ سارے محمد ہوتے ہیں. ہے مالک جب ہیں جو ہم بھی کہتے ہیں. کیسے صاحب میں کہتا ہوں، ہر خطیب، ہر عالم، ہر واعظ، ہر ذاکر بھی کہہ رہا ہوتا ہے 14 محمد 14 محمد. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں 13 مرد ہیں. اسی بات کو سمجھ لینا، اور میں نے بیان سمیٹ لیا. ان میں 13 مرد ہیں، ایک مستور ہے. کہتے 14 محمد ہیں ہم. آواز قدرت آتی ہے غزن پر ہذیان نہ بک، جب ان کو میں نے بنایا تھا اس وقت جن سے نہیں تھی. یہ تو میں نے جان کے 13 کا پیکر الگ ڈھال دیا تاکہ وہ دنیا کے ہر با کمال مرد کے سامنے جواب بن جائیں. اور کبھی بھی بطول کو میں عورت بنا کے نہ بھیجتا اگر مریم نہ ہوتی. اس کا مطلب میرے مالک تو نے میری مخدومہ فاطمہ کو مریم کا جواب بنایا. کہ ہذیان نہ بک، جاہل نہ بن. یہ میں نے کب کہا کہ میں نے اس کا جواب بنایا؟ توہین کر رہا ہے تو بطول کی. یہ کہہ کر میں نے اس کا جواب تو فاطمہ بنت اسد کو بنایا. جی میں نے اس کا جواب فاطمہ بنت اسد کو بنایا. اور ایسا جواب بنایا اتنا وزنی کہ اتنا وزنی سوال نہ تھا کہ مریم بیت المقدس میں رہ رہی تھی. رہتی سہتی سے میں نے کہا فخرجی منہا، نکل جا باہر. اور فاطمہ بنت اسد گھر میں بیٹھی تھی، میں نے کہا آ جا اندر. اللہ اکبر. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.